نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی ان برکت والی ساعات میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف رکھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ سے شروع ہو کر ہم نے سورہ تحریم تک بات پہنچائی، یعنی 28 پاروں کی صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ آج 29واں سپارہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بڑی فضیلت والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں لڑائی کرتی رہے گی، اللہ سے جھگڑتی رہے گی، حتیٰ کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ فرمایا کہ جان لو کہ وہ سورہ ملک ہے، یعنی سورہ ملک کو جو بندہ محبت سے پڑھتا ہے تو یہ روز قیامت اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شروع میں کہ وہ برکت والا رب ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک امتحان کے طور پر دی ہے، تاکہ اس میں ہم اس امتحان گاہ میں ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو ایک ایگزام روم میں ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، پرچے ہیں طرح طرح کے، سخاوت کا پرچہ ہے، صبر کا پرچہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پرچہ ہے۔ تو اب ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ پھر ہماری کوشش پہ منحصر ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے اپنی خاص خاص نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس طرح یہ سورہ ملک ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، جس کو سورۃ النون بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خلق عظیم، سب سے بڑا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ کا خلق کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر کے لیے آپ مفسرین کی کتابیں دیکھیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی تفسیر برہان القرآن میں اس آیت کی بڑی وسیع اور کافی لمبی تفسیر بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کیسا تھا، آپ کا صبر کیسا تھا، آپ کی تواضع کیسی تھی، آپ کی سخاوت کیسی تھی، آپ کا جود و کرم کیسا تھا، آپ کا عفو درگزر کیسا تھا، آپ کا فقر کیسا تھا۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یقیناً آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اور اس صورت میں نماز با جماعت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ تندرست ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے اور نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، ان کی پکڑ کیا ہے؟ فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھولی جائے گی۔ اس کا ایک خاص مطلب ہے، یا اس کو متشابہات میں سے بھی کہا گیا ہے یدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب سجدے میں پڑ جاؤ۔ تو وہ سجدہ کیسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ سامنے جلوہ گر ہوگا تو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرم سے جھک جائے گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت سوار ہو جائے گی۔ کیوں سوار ہوگی؟ کیوں روز قیامت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اللہ فرماتا ہے ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، آؤ سجدے کے لیے، اور وہ صحیح سالم تندرست ہو کر بھی نہیں آتے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اور دیگر
صحابہ سے اور تمام اور دیگر یعنی کہ مفسرین سے مروی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صحیح سالم ہو کر اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں پہنچتے، یعنی جن تک اذان پہنچتی ہے، اور اذان پہلے زمانے میں سپیکروں میں نہیں دی جاتی تھی، ویسے دی جاتی تھی، تو آپ سوچ لیں کہ بغیر سپیکر کے اذان دی جائے تو کہاں تک آواز جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کی ایک شرح حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ الجوار اربعون بیتن، 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، یعنی 40 گھر دائیں، 40 بائیں، اس طرح آگے اور پیچھے۔ تو مسجد کا یہ جو ایریا ہوتا ہے 40 گھروں تک، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جب اذان سنے تو مسجد میں پہنچے۔ ہاں اس سے اگر کوئی زیادہ دور ہے تو پھر وہ اپنی مرضی ہے اس کو بھی آنا چاہیے۔ صحابہ کرام دور دور سے آتے تھے، لیکن قریب رہ کر مسجد کے نہ آنا یہ بہت بڑی نااہلی اور بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں محرومی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، پڑوس میں رہ کر مسجد کے جو مسجد میں نہیں آتا، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے سورہ الحاقہ ہے، تو فرمایا سورہ الحاقہ، اس میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو خوش ہو کر کہے گا کہ آؤ دیکھو میری تحریر دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ نے مجھے شان اور کیا مقام دیا ہے کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا گیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ بڑی ہی عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، خوش کن زندگی کے اندر ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند محلات والی جنت میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا شان ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بھی ایک چیز ثابت کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر فضیلت ہے۔ دائیں ہاتھ میں جنتیوں کو نامہ عمل دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ اس لیے دائیں ہاتھ کو اللہ نے اچھے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بائیں ہاتھ وہ ہوتے ہیں کہ جو گویا کہہ لیں کہ اس درجے کے نہیں ہیں جو کہ دائیں ہاتھ کے ہیں، یعنی یہ صفائی کے لیے رکھا گیا ہے، استنجا کے لیے رکھا گیا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ناجائز ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک نہیں صاف کرنا چاہیے۔ کسی کو کچھ دینی ہو چیز یا لینی ہو تو دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہے۔ بائیں ہاتھ سے اگر کوئی چیز پکڑنا چاہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو روک دو، اسے کہو کہ دائیں ہاتھ آگے کر، کہ سنت طریقے کو سیکھو۔ تو لہٰذا دائیں کو بائیں پر ایک فضیلت ہے۔ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سورہ معارج میں ارشاد ہوا کہ تعرج الملائکۃ، اس کو کیوں معارج کہتے ہیں کہ من اللہ، اس میں معارج کا لفظ ہے، فرمایا للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، عذاب واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو اللہ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کون؟ اللہ، ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے۔ اس کو اس لیے سورہ معارج کہا گیا کہ اس کے اندر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ذی المعارج۔ اور فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین اللہ کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہوں گے
کہ جس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہے، یعنی قیامت کا دن 50,000 برس کا وہ دن ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس گائے ہیں، ان کے پاس بکریاں، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو لٹا دیا جائے گا زمین پر، اور ان کے اونٹ لائے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ اس کو لتاڑتے ہوئے گزرو، تو اونٹ اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، اور جب ختم ہو جائے گا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ پھر لائے جائیں گے، اور اس طرح وہ گھوم گھوم کے آتے رہیں گے اور اس کو لتاڑتے رہیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ وہی چیز جو یہاں قرآن پاک میں فرمائی گئی، یہ ایسے ہی فرمایا گیا کہ جن بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو لتاڑتے ہوئے گزرو، اور فرمایا کہ جن بکریوں کے سینگ نہیں ہوتے ان کو قیامت میں سینگ دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کو سینگوں سے روندتے ہوئے گزرو۔ یہ سزا ہے اس کی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو آج بکریاں تو نہیں ہوتی لوگوں کے پاس وہ اونٹ اور بیل نہیں ہوتے جس طرح کہ اس زمانے میں ہوتے تھے، لیکن آج لوگوں کے پاس اس کی جگہ پہ پیسے آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کا مال جو ہوتا تھا وہ بکری اور گاؤں اور بھینسوں اور اونٹوں کی شکل میں ہوتا تھا، اس کی جگہ پر آج ہمارے پاس کاریں آ گئی ہیں، آج ہمارے پاس دنیا کی باقی چیزیں آ گئی ہیں، تو اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس پیسے کی جس پیسے کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو اللہ فرماتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس مال کو گرم کر کے تپایا جائے گا، یعنی پونڈوں کو اور درہموں کو اور دیناروں کو، اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ سزا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا وہ قیامت کا دن یاد کرو کہ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست بھی کسی گہرے دوست کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے کہ یہ وہ تھے تمہارے دوست، لیکن روز قیامت کوئی کسی کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے کہ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اگر میرے بیٹوں کو میری جگہ پہ ڈال کے مجھے چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوگا کہ اگر میرے بیٹے میری جگہ پر ڈالے جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوگا۔ وہ صاحبت ہی، اور اپنی بیوی کو، وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلت التی تؤوی ہی، اور اس کا وہ قبیلہ جو اس کی حفاظت کرتا تھا، وہ من فی الارض جمیعا، اور جتنے بھی زمین میں انسان ہیں ان سب کو بھی دے کے اگر اس کی جان چھوٹتی ہو تو وہ سب کو بھی دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو روز قیامت حال ہوگا۔ پھر ہم دوستوں کی وجہ سے اپنا ایمان کبھی ضائع کر دیتے ہیں، جدھر دوست لے جاتے ہیں بندہ ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، مگر یاد رکھو روز قیامت کوئی کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ روز قیامت وہ دوستیاں کام آئیں گی جو دین کی بنیاد پر ہوں گی، اللہ والوں کی صحبت کام آئے گی، نیکوں کی جو سنگت کام آئے گی، ان کے ساتھ چلو گے تو وہ چیز کام آئے گی۔ یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ آگے سورہ نوح آ گئی ہے، یہ 29واں سپارہ چل رہا ہے دوستو، تو 29ویں پارے میں اب سورہ نوح، اس میں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے کہ وہ وعظ فرماتے تھے اور آگے سے قوم انکار کرتی تھی، تو ایک دن انہوں نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن رات اس قوم کو ڈرایا ہے، اپنی قوم کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جتنا بلاتا ہوں اتنا بھاگتے ہیں، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور جتنا میں نے ان کو بلایا ہے تاکہ اللہ تو ان کو بخشے تو انہوں نے کانوں میں اپنے انگلیاں ٹھوسی ہیں، لہٰذا میں کہتا ہوں
کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر ایک بھی کافر زندہ چلتا پھرتا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ آگے تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے ہاں جو بھی پیدا ہوگا کافر ہی پیدا ہوگا، اس لیے ان کو ملیا میٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا طوفان بپا کیا کہ ایک بھی کافر نہ چھوڑا، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ سارا واقعہ اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو ذرا دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان دیکھیں کہ جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی رحمت کی دعا فرمائی، اور پھر وہ عذابات جو پہلی امتوں پہ آتے تھے وہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت سے اٹھا لیے ہیں۔ دنیا میں ان پر عذاب نہیں آئے گا، جس طرح کہ پہلی قومیں پانی سے غرق کر دی گئی، پتھروں سے مار دی گئی، آگ برسا کے مار دیا گیا، زلزلے سے مار دیا گیا۔ لیکن اس امت کے کافروں کو بھی اللہ نے یہ حفاظت دی ہوئی ہے کہ ان پر پکڑ آئے گی تو قیامت میں آئے گی یا میدان جہاد میں آئے گی۔ اس امت کے اندر بھی کافروں کے لیے عذاب رکھا گیا ہے، مگر وہ نہیں جو آسمانوں سے اترے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اے مسلمانوں جہاد کرو کافروں سے، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ آج بھی عذاب آئے گا کافروں پر، لیکن آسمان سے نہیں آئے گا۔ جب مسلمان جہاد کی تلوار اٹھائیں گے تو اس کے ذریعے کافروں پر عذاب آئے گا۔ تو آج چونکہ ہم نے وہ تلوار ہی توڑ کے رکھ دی ہے تو پھر پکڑ نہیں آئے گی، مجرم زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے اور اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے جس رستے سے اسلام غالب آتا ہے اور کفر مغلوب ہوتا ہے۔ بہرحال آگے سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں اس کو کیوں سورہ جن کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہوتے تھے تو کفار آپ کو ایذا دیتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ شریف سے باہر نکلے، ایک مقام پر آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور آپ کے پیچھے آپ کے چند احباب، آپ کے ساتھی کھڑے تھے۔ تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا، ان کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آئی، تو وہ بیٹھ کر قرآن سننے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے جنات۔ اور جب آپ نے نماز مکمل کی تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے، اور پھر وہ اپنی قوم میں واپس گئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم میں واعظ کیا کہ ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں، ایک نبی کے اوپر اللہ کی کتاب اتری ہے، اس کو سن کر آئے ہیں اور ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تو آؤ تمہیں بھی اس نبی کی زیارت کروائیں۔ چنانچہ وہ 12 جنات تھے جنہوں نے سرکار سے فجر کی نماز میں قرآن سنا تھا، اپنی قوم میں گئے تو پھر وہاں سے 300 جنات کو لے کر آئے اور ان کو بھی سرکار کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ جن کہتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر جنوں کے اندر یہ شعور ہے کہ جو واعظ سنے دوسروں تک پہنچائیں، جو بات سنے دوسروں تک پہنچائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمیں دین کا پیغام پہنچے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ دین ایسے ہی ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے اور سارے جہان میں پھیلتا ہے۔ تو یہ سورہ جن ہے، اور پھر میں آگے ایک سورت بیان کر کے تو اپنے درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ سورہ مزمل، یہ صحیح لفظ ہے المزمل، زا پر بھی شد ہے، میم پر بھی شد ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں سے ایک ہے مزمل۔
چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا۔ کون سی چادر؟ یہ وہ چادر تھی کہ جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا، پہلا جو قرآن کا حصہ نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں، وہاں سے جب آپ واپس آئے 5 آیتیں لے کر قرآن پاک کی پہلی، تو حضور پر کپ کپی طاری تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جسم کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا۔ وہ لرزہ کس چیز کا تھا؟ بعض جاہل اور بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے کہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، یعنی سمجھ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ کیسی بے شعوری اور کیسی گمراہی ہے کہ نبی پر قرآن اترے اور نبی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ پر پہلی مرتبہ چونکہ قرآن اترا تھا، اور یہ قرآن وہ چیز ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر اس کو اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو جب آپ پر پہلی مرتبہ اس کا نزول ہوا تو اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپ کپی طاری تھی۔ تو واپس آئے تو اپنی زوجہ مطہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی گئی اور آپ کچھ دیر آرام فرما رہے۔ جب آپ کی طبیعت مبارک میں سکون آیا اور جو کپ کپی تھی وہ ختم ہوئی، تو پھر آپ نے اپنی زوجہ پاک کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کہ فرشتہ آیا اور اس نے مجھے 3 مرتبہ دبایا، اور دبانے کے بعد پھر اس نے مجھے یہ کلام سنایا۔ تو وہ جو تھی نا چادر ڈالنے کی وہ کیفیت، وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آئی کہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کے عبادت فرمایا کریں، ساری رات کھڑے رہیں، تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں، نصف کھڑے ہوں یا نصف سے اوپر کر لیں یا نصف سے نیچے کر لیں، لیکن رات کا ایک بڑا حصہ آپ قیام فرمایا کریں۔ یہ فرض تھا ابتدا میں آپ پر بھی اور صحابہ کرام کے اوپر بھی، جو لوگ شروع میں اسلام لائے تھے، کہ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزاریں۔ پھر یہ فرضیت ختم ہو گئی، پھر تہجد کی شکل میں وہ باقی رہ گیا۔ حضور پر پھر بھی فرض رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد ساری زندگی فرض رہا، لیکن امت کے لیے اس کو پھر سنت بنا دیا گیا۔ تو اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پیارے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ چیز یہاں، یہ مضمون یہاں آیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ المزمل ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن پاک کے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔